أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ماہ سفر سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں کہ توہم کرنا یعنی غلط خیالات کرنا، وہمیات کا شکار ہونا، اسلام کے اندر برے وہم کا تصور نہیں ہے. شریعت برے وہم کو بالکل نہیں مانتی. ہاں، بعض جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اچھا جو ہے فعال نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام سالم تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کا نام معلوم کیا تو فرمایا کہ اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سالم کی برکت سے سلامتی لائیں گے، امن لائیں گے. تو ہر اچھی چیز اسلام کے اندر قبول بھی ہوتی ہے اور فروغ کی ترغیب بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو آگے بڑھائیے. اور اسی طرح ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نکالا جاتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، دل کو برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ جو 12 مہینے وہ تو بنائے ہوئے اللہ کے ہیں. اللہ مہینے بنائے اور نقص ہم نکالتے بیٹھے، انتہائی نامناسب بات ہے. ہاں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور سفر غالباً گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ سال یہ بات آئی تھی کہ سفر کے مہینے میں اب جنگ و جدال کی حرمت ختم ہونے کے بعد کا پہلا مہینہ ہوتا تھا تو جنگ لڑنے کے لیے جہلائے عرب باہر نکلتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے بھی اس کو سفر وغیرہ کہا جاتا ہے. تو اس گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کے لیے نکلتے ہیں. اچھا، اس مہینے کی نحوست کہنے والے اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے جو بیمار ہوئے تھے اس بیماری کی ابتدا ہے. وہ آخری 4 شنبہ وغیرہ جو کہتے ہیں، جہاں بیماری شروع ہوتی ہے وہاں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہے نحوست ہے وغیرہ وغیرہ. جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس مہینے کے بارے میں کیا تصور ہے؟ پھر یہ سب خیالات ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری 28 تاریخ کے دن شروع ہوئی تھی. آپ تقریباً 13 دن بیمار رہے اور آپ کی اس بیماری کی شدت، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو احوال لکھے ہوئے آپ اس کو پڑھیے، آنسو نکل جائیں گے. وہ احوال ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیسی تکلیف سے آپ دوچار ہوئے تھے. سر میں اتنا شدید درد. جب آپ دیگر ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو آ رہے تھے تو ایک طرف سہارا دینے والے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی تھے اور دوسری طرف کبھی حضرت علی رہتے تھے، کبھی حضرت اسامہ وغیرہ رہتے تھے. تو آپ جس
کمزوری کی حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ کے پیر زمین پر لگتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ صحیح پیر جما بھی نہیں سک رہے تھے، اس کیفیت سے آپ دوچار ہوئے تھے۔ اور پھر آپ اس موقع پر بھی دعائیں فرماتے تھے، اللہم ارحمنی وغیرہ وغیرہ دعائیں جو ہے۔ تو جس مہینے کے اندر آپ کی بیماری ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، جس مہینے میں آپ پردہ فرما گئے، اس سے بڑا غم واقعتاً نہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کی اطلاع آئی تھی تو کیا احوال تھے حضرات صحابہ کرام کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک صحابی تھے، کسان تھے، مستجاب الدعوات تھے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جس کان نے نبی کی آواز سنی، جب نبی نہیں ہے تو ان کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس آنکھ نے نبی کا چہرہ دیکھا، جب نبی نہیں ہے تو اس آنکھ کے اندر بینائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ یہ محبت، یہ بے قابو تو نہیں بلکہ غائب درجے محبت کہا جا سکتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے رکھے تھے۔ لیکن یہ بعد میں کچھ مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ الٹا سیدھا چیزیں سوچ کر زبردستی کی بیکار کی چیزیں ہم اپنے ذہنوں میں بیٹھا رہے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے وہ ہم سے مشکل ہے، دین کے یہ احوال ہم کو سیکھنا لازم و ضروری، یہ ہم کو سیکھنا مشکل۔ دنیاوی احوال میں بھی ہماری کیسی بدترین صورتحال ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا کردار پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا عمل موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے کسی معاملے کے اندر کوئی دخل اندازی کرتا ہے، اب لے لیجئے وقف کا معاملہ ہے، دخل اندازی ہو رہی ہے۔ ہماری مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وقف کی املاک کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادیں کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا بل آیا، کیا کرنا چاہتے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ان کو آرام ہے ان کی عیاشیوں سے، ان کو آرام ہے ان کے گھومنے پھرنے اور مختلف چیزوں میں یہ مصروف ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کہاں عزت لٹ رہی ہے، کہاں عصمتیں تار تار ہو رہی ہے، ان کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی صورتحال ہے، جو کرنے کے سمجھنے کے کام ہے وہ تو ہاتھ نہیں ہو رہا، بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھ کر چلو ایک مسلمان ہے، اب اس دور میں تو کوئی اللہ کے لیے وقف کرنے والے تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ ارے جو ہمارے آبا و اجداد دیکھے گئے اس کا تحفظ ہمارے لیے مشکل۔ ارے قبضہ کرنے والے آپ خود دیکھیے شہر کی صورتحال، کوئی غیر نہیں ہے، یہی مسلمان ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آدمی ہے جو اسی مسلمانوں کی املاک کو ایک طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے اور اس میں اپنی گھر بنا رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے۔ ارے ہم وقف کی املاک کی جب بات چل رہی تھی تو ایک طرف یہ بھی تصور ذہن میں آ رہا تھا کہ جو لوگ آپ بات کر رہے ہیں وقف کے تحفظ کی وہ خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ اس وقف کے املاک کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ وقف کی جائیداد ہے، وہ وقف بورڈ کے تحت ہے، وہ ہے، وہ صرف یہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، کوئی بھی مسجد ہو، یہ بنانے والے نے اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے بنائی ہے، یہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ اس کی لائٹ، اس کا پنکھا، اس کی موٹر، اس کا پانی، اس کی جانماز، اس کی ہر چیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم کیا چاہتے کہ ہم اپنے اعتبار سے، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ چلانا چاہتے ہیں، اس کے اندر چاہے نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ باتیں ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ صرف وقف بورڈ، وہ وقف کی جائیداد صرف نہیں، جو آپ کے گھر کے قریب جو وقف کردہ چیز ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کی حفاظت، اس کی معاونت، اس کے تحفظ کی فکر ہم سب کی ذمہ داری ہے اور لازم و ضروری ہے۔
ارے کوئی شخص بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے لیے جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہر اللہ کے بندے پر لاگو ہوتی ہے کہ اس کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی ایک ایک چیز کو جتن سے رکھے۔ آپ اپنے گھر کی چیز کو تو اتنی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کیسی بھی کیفیت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو اللہ کی ملکیت جو بن گئی اس کے تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے اطراف کے مسجدوں کے، ہم اپنے اطراف کے جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے نام پر چلتی ہے اور جو بھی اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں سب وقف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کی حفاظت ہم اپنے، ٹھیک ہے ہم اس درجے پر کام نہیں کر سکتے، وہ جا کے ہم آگے کی چیز نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کو جتن سے رکھ تو سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے اوپر لازم و ضروری یہ بنائیں کہ ہم اس کو پورا خیال رکھیں گے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی، کرنے کی ہے، ان چیزوں کی فکر کرے، جو ذہنی فطور، جو گندگیاں ذہنوں میں بیٹھ گئی ان کو ہٹائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، ہر اچھی چیز نے اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے کسی بھی بندے کے لیے غلط، برا یا نحوست بھرا نہیں بنایا۔ اللہ نے ہر چیز اچھی اور سلیقے کی، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے صرف وہی بتائی، فائدہ اٹھائے، ہر اچھی چیز کو اپنائیں، ہر بری چیز سے بچے، ان چیزوں میں آگے بڑھے۔ چند چیزوں کو لے کر نحوست بھری یہ وہ الا بلا کہہ کر اپنے ذہنوں کو خراب کر کے جو ہے یہ سب بیکار چیزوں میں نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے عقائد کو درست فرما۔ اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔